نفلی روزے کا وقت کیا ہوگا؟ سحری اور افطاری کا وہی ہوگا جو باقی روزوں کا ہے۔ سحر جو ہے وہ فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا، ختم سحری ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب ہوتے ہی آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ اب وہ جلدی کے چکر میں 5 منٹ پہلے نہیں کر لینا، ہاں جب انشور ہو جائے۔ اور آج کل یہ جھگڑے ختم ہیں، یہ دارالاسلام کا ہم نے یہاں لگایا ہوا ہے چارٹ، آپ کے اسلام 360 میں بھی اور پرو مسلم جو ہے اس کے اندر بھی وہ پوری ٹائم ٹیبل موجود ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیں اس کے مطابق۔ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیت کب ہو سکتی ہے، ہاں نفلی روزے کی نیت آپ یعنی صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت سے پہلے پہلے، جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے، تو امہات المومنین اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو کہتی ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں آپ۔ اور حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آج ہم روزے سے ہیں، یعنی آپ اس وقت پھر روزے کی نیت کر لیتے تھے، بشرطے کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہ ہو۔ اور اگر آپ کو ناشتہ پیش کیا جاتا تو آپ پھر افطار کر لیتے۔ اس لیے روزے کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بریک فاسٹ، روزہ توڑنا، بریک فاسٹ، بریک فاسٹ، فاسٹنگ روزے کو کہتے ہیں۔ تو نبی اسلام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر اب تو وہ روزے کی نیت آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ باقی رہ کے فرض روزے، ان کی تو نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ رمضان پہلے رمضان سے ہی نیت آٹومیٹکلی ہو گئی ہوتی ہے کہ صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ تو کوئی نہ بھی اٹھے، 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، اور اگر اسے پتا ہے میں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے وہ نہ رکھے، ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے، وہ ہر بندے کے لیے یعنی اس میں آسانی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی، چھوڑ دیں۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئے، کہا اماں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غسل جنابت فوراً ہی اتار لیتے تھے یا رات کے آخری پہر، یعنی صبح کے وقت؟ ضرورت تو اسی وقت ہی پڑتی ہے نا، نماز کے لیے نا، ویسے تو آپ پاک ہی ہیں۔ تو اما عائشہ نے کہا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آخری پہر۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے ساری بڑھائی ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی آخری پہر بھی اٹھ کے پڑھتے تھے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا اماں نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ ان کا بیٹا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز سے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ تو غسل جنابت آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ صبح اٹھا ہے، نماز پڑھ کے فجر کی سویا ہے، 9-10 بجے اٹھا ہے اور غسل اس میں فرض ہے، تو زور تو بھی 1:30-2 بجے ہونی ہے نا، کوئی نہیں 1 بجے غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غسل جنابت کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ باقی وہ جو روایت ہے نا اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے، کچھ محدثین اسے حسن کہتے ہیں، کچھ ضعیف، میں ضعیف والوں کے ساتھ ہوں، کہ جس گھر میں کوئی جنبی شخص اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ روایت کمزور ہے۔ اس کی اصل روایت جو ہے نا، یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، لیکن اصل روایت بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے، اور وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے اندر، اور تصویر بھی وہ جو عبادت کی غرض سے ہو، نوٹوں والی تصویر اس میں نہیں آتی، یا میاں بیوی کی البم میں لگی ہوئی تصویر اس میں نہیں آتی ہے۔ ویسے آپ جنرل لکھیں کہ بچہ جو چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں شیرخارگی کی عمر میں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ایون ڈلیوری سے پہلے جو پریگنینسی ضائع ہو جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کا باعث ہیں۔ وہ تو واضح حدیث موجود ہے، بخاری میں واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے کوئی نعمت لیتا ہوں تو خصوصاً آنکھ کے بارے میں تو اس کی جزا جنت ہے، اور ایک جنرل حدیث بھی ہے بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں
کہ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس پہ ایک میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، مکافات عمل، 50 منٹ کی ویڈیو ہے، میں نے ہر طرح کا ٹاپک اس میں کور کیا ہے۔ مشکات کی حدیث نمبر 725، جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا۔ علماء سے سوال کرو تو وہ کہتے ہیں کہ عربی میں تو خواب کا لفظ بنتا ہی نہیں، تو 725 تو ہے ہی نہیں مشکات والی جو ہم پیش کرتے ہیں، 748 ہے، آپ نے نمبر ہی غلط پیش کیا ہے، وہ روایت تو ہم پیش نہیں کرتے، ہم تو 748 پیش کرتے ہیں جو ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے بھی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور اس میں وہ دعا بھی ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ تو وہ تو روایت بالکل ٹھیک ہے، شیخ البانی، شیخ زبیر زئی، امام بخاری، امام ترمذی سب اس کو صحیح کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا ہے جن کی نمبرنگ ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات نمبرنگ والی جو احادیث ہے نا ان میں بھی چند ایک تابعین کے اقوال ایڈ ہوئے ہیں، اس میں بھی یہ تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی علیہ السلام تک یا صحابی تک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فیما بلغنا، اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو رسول اللہ نے اس کا اتنا غم کھایا جو کچھ عرصے کے لیے، جس کے بعد پھر وہ شعراء افاق آیات نازل ہوئی تھیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ سے محبت فرمانے والا ہے، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اللہ کے احسانات ہیں اللہ نے وہ گنوائے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کچھ عرصہ جو فترت کا پیریڈ آیا تھا جس میں نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم تھا، اور نبی علیہ السلام نے بارہا خودکشی کی کوشش کی اس غم کے سبب، یعنی یہ تابعی کا قول ہے۔ اب بخاری کی صحت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بخاری میں اور بھی کئی ضعیف اقوال موجود ہیں۔ بخاری جو ہم کہتے ہیں نا، بخاری اور مسلم دونوں صحیحین ہیں، اس سے مراد ہے اس میں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیحین ہیں، وہ صحیح روایتیں ہیں۔ باقی جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض اوقات بے سند اقوال ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ لے کے آیا کہ میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہوں جب میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کی، لیکن اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگرچہ امام بخاری بغیر سند کے یہ ایک قول لے کر آئے حدیث قدسی کے طور پر، اس کو نمبرنگ بھی نہیں دی ہوئی بخاری میں، چیپٹر کی ہیڈنگ میں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ میں اس کی سند موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص پہ حد جاری کی جو پاگل تھا، تو حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین اس کے اوپر حد نہیں بنتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، پاگل یعنی مجنون سے، نمبر 2 سوئے ہوئے شخص سے، نمبر 3 نابالغ سے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا۔ اب یہ پورا واقعہ امام بخاری نے حدیث کے اندر نہیں لکھا، چیپٹر کی ہیڈنگ میں، لیکن یہ حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ میں، اور مولا علی نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا۔